حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل کس کردار کے مالک تھے اور کس عمدہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آپ کا یہ واقعہ اور آپ کا یہ بیان نقل کیا ہے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ولا زنیت ولا سرقت فی جاہلیت ولا اسلام ولا تغنیت، اللہ اکبر، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی، زمانہ جاہلیت میں کبھی یہ گندہ کام نہیں کہ اسلام لانے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں، فرمانا ہے زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام کے آنے کے بعد نہ میں نے کبھی زنا کی ہے، نہ میں نے کبھی چوری کی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی گانا سنا ہے، بلا تمنیت منذ اسلمت، اور جب سے میں نے کلمہ پڑھا کبھی میرے دل میں خواہش بھی نہیں آئی کہ میں ایمان کو چھوڑ دوں، بلا مسست فرجی بیمینی منذ بایعت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، تب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو چھوا تک نہیں۔ انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے پر میں نے کبھی اس کو نہیں چھوا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ نقل کیا ہے امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی رحمہ اللہ، وفات 430 ہجری، معرفت الصحابہ میں، فرماتے عثمان غنی رضی اللہ فرماتے فواللہ ما زنیت فی جاہلیہ ولا اسلام ولا قتلت نفسا بغیر نفس، میں نے زمانہ جاہلیت اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نہ کبھی زنا کی ہے، نہ کبھی میں نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ قبول اسلام کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کی خالہ سودا بنت قریظ آپ کو اسلام کی دعوت دیتی تھی، اسلام کی طرف مائل کرتی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ غور و فکر فرماتے تھے۔ یہ واقعہ تفصیل سے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں عثمان فرماتے فانطلقت مفکرا، ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، مجھے ابو بکر صدیق سے ملے، میں نے بتایا کہ میری خالہ سودا نے مجھے بات کی ہے، میں اس پر غور و فکر کر رہا ہوں۔ صدیق کو نے فرمایا ویحک یا عثمان، عثمان اللہ تیرا بھلا کرے، انک لرجل حازم ما یخفی علیک الحق من الباطل، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، آپ کے اوپر تو حق واضح ہونا چاہیے۔ ماذل اصنام التی یعبدها قومنا، یہ کیا بت ہے جس کو ہماری قوم پوجتی ہے؟ الیست من حجارت سم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، یہ پتھروں کی بنی مورتیاں نہیں ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، فرمایا بالکل اسی طرح۔ پھر صدیق نے فرمایا لقد صدقت کا، خالت کو تمہاری خالہ نے ٹھیک کہا، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا خیال ہے ہم چاہیں؟ کہتے ہیں ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، آج فرمایا یا عثمان عجب اللہ الی جنت ہی، عثمان کلمہ پڑھ، اللہ کے پر ایمان لا اور جنت میں داخل ہو، اللہ اکبر، فانی رسول اللہ الیک و الی خلقی، اے عثمان میں اللہ کا پیغمبر ہوں تیری طرف بھی اور پوری مخلوق کی طرف۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں فواللہ ما تمالکت حین سمعت قولہ ان اسلمت وشہدت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ سنا تو بے اختیار میں کیا اٹھا، اسلمت وشہدت، میں اسلام لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر آپ داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کے اندر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید، اور چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت، اللہ اکبر، چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، وہ نقل فرماتے ہیں المعجم الکبیر الطبرانی میں، فرماتے ہیں کہ یزید بن عمر المغافری فرماتے ہیں سمیت ابا ثور الفہمی
يحدث عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال انی لرابع اربعۃ فی الاسلام، کہ میں وہ شخص ہوں جو چوتھے نمبر کا آدمی ہوں جو اسلام کے اندر کلمہ پڑھ کے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب کلمہ پڑھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مصائب اور تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ امام ابو الفرج نور الدین علی الحلبی رحمہ اللہ وفات 1044 ہجری، انسان العیون فی سیرت الامین والمامون المعروف اسیرت بسیرت الحلبیہ، اس کے اندر فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں جب عثمان رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو باندھ دیا اور اس نے کہا تب تک نہیں چھوڑوں گے جب تک تم دین محمد کو نہ چھوڑو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے واللہ لا ادعوہ ابدا ولا افارقہ، نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ الگ ہو سکتا ہوں۔ فلما ارى الحکم الصلابۃ فی الحق ترکہ، جب حکم نے آپ کی پختگی دیکھی حق کے معاملے میں چھوڑ دیا۔ اور میں آپ تمام کو یہ بات کہتا ہوں، شریعت کے بارے میں ڈٹ جانا سیکھو۔ ڈٹ جانا ہمارا کام ہے، آسمان سے مدد اتارنا میرے اللہ کا کام ہے۔ کچھ تکالیف آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے راستے پھر کھول دیتے ہیں۔